چاندنی رات ہے اور میرے سامنے دو دو چاند ہیں۔ میں کبھی آسمان پر موجود چاند کو دیکھتا ہوں تو کبھی زمین پر اتر آنے والے ماہتاب کو، لیکن مجھے یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی کہ سرخ جوڑے میں ملبوس یہ زمینی چاند آسمانی چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ یہ ہے وہ ماہ نبوت جس کو اگر کوئی دیکھے تو یوں لگے جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے، دور سے دیکھنے میں انتہائی وجیح اور قریب سے دیکھنے میں انتہائی جاذب نظر، حسن و جمال کا ایک پروقار پیکر، دست قدرت کا ایک عظیم شاہکار، فرشتوں سے زیادہ نورانی اور معصوم چہرہ، اور آفتاب سے زیادہ حسین، تاروں کے جھرمٹ میں مثل مہتاب، رخ انور گولائی لیے ہوئے جیسے چاند، پر ملاحت، پر نور اور انتہائی خوبصورت، سرخی مائل کشادہ پیشانی جو رات کی تاریکی میں بھی چمک رہی ہے، سر پر سیاہ امامہ، شانوں تک لٹکتے سیاہ بال اور سرمگی آنکھوں، درم و لطیف رخساروں، بڑی اور دراز پلکوں اور سرخ و تبسم فرماتے لبوں کے مجموعے نے اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں جمال قدسی کا وہ قابل رشک نمونہ پیش کر دیا ہے، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کا کل حسن اسی میں سمٹ آیا ہے۔ قد مبارک میانہ، نہ زیادہ لمبا اور نہ پست، بلکہ قدر طول کی طرف، رنگ سفید و سرخ، نہ چونے کی طرح خالص نہ گندم کی طرح سانولا، البتہ کثرت صفر اور دھوپ کی وجہ سے کبھی سفید رنگت میں ہلکی سی گندمی رنگ کی جھلک، جس میں مبارک سا ڈول، نہ زیادہ فربا نہ اتنا کمزور و نحیف کہ عیب دار، بال نہ زیادہ پیچ دار نہ بالکل سیدھے، تنے ہوئے بلکہ ہلکا سا خم لیے ہوئے، اس میں تیل ڈال کر قرینے سے کنگھی کی گئی اور اہل کتاب کی مخالفت میں مانگ بھی نکلی ہوئی۔ اسی طرح امامے کے نیچے مشرکین سے امتیاز کے لیے ٹوپی ہے، اور شملہ جو بالشت بھر ہے دونوں شانوں کے درمیان ہوا میں لہرا رہا ہے، کندھوں کا درمیانی فاصلہ قدرے زیادہ ہے، گردن اعتدال کے ساتھ اونچی اور خوشنما ہے، اور اس کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا میں دکھائی دے رہا ہے سونے کی آمیزش والی چاندی کی طرح چمک رہا ہے۔ رخسار مبارک نرم و لطیف ہیں، خوشی و مسرت کے موقع پر اس کی دھاریاں چمک اٹھتی ہیں اور رخ انور چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے۔ خفگی کے موقع پر آنکھیں سرخ اور رنگ متغیر ہو جاتا، داڑھی گھنی اور سیاہ، اور مونچھیں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بہت چھوٹی کٹی ہوئی، ہونٹ مبارک اور کنپٹی میں چند سفید بال ہیں، دندان مبارک انتہائی خوبصورت، باریک اور چمکدار ہیں جو مسکرانے کے موقع پر اولوں کی طرح چمکتے ہیں، سامنے دو دانت الگ الگ ہیں، گفتگو کے وقت اس کے درمیان سے ایک چمک نکلتی ہے، سینہ کشادہ لیکن ہموار اور ناک بلندی مائل، آگے سے قدرے جھکی ہوئی، دہن مبارک بھی کشادہ اور حسین، آبرو باریک اور گنجان لیکن باہم پیوستہ بھی نہیں، ان دونوں کے درمیان ایک باریک رگ ہے جو غصے کے وقت ظاہر ہوتی ہے، کلائیاں گداز لمبی ہیں جس پر چھوٹے چھوٹے خوبصورت بال ہیں، جلد بھی نہایت ملائم اور کان بھی لمبے اور دلکش، شانے چوڑے، مضبوط ہتھیلیاں، کشادہ اور پرگوشت اور ریشم سے زیادہ نرم و ملائم، انگلیاں اعتدال کے ساتھ دراز اور موٹی، قدم مبارک بھی پرگوشت، تلووں میں گہرائی کم، ایڑیوں پر گوشت کم ہونے کی وجہ سے اس کے حسن میں غیر معمولی اضافہ،
پنڈلیاں بھی گداز اور موٹی، شکم اطہر اور سینہ مبارک بالوں سے خالی، البتہ ناف سے سینے تک بالوں کی ایک ہلکی سی خوبصورت لکیر، اسی طرح بازوؤں، کندھوں اور سینہ مبارک کے اوپری حصے میں کچھ بال ہیں۔ دونوں شانوں کے درمیان انڈے کی مانند سرخ ابھرا ہوا گوشت کا حصہ جو مہر نبوت کہلاتا ہے اور جس پر تل کے ساتھ کچھ بال اگے ہوئے ہیں۔ داہنے ہاتھ کی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی ہے جس میں اوپر سے نیچے 3 سطر میں محمد الرسول اللہ تحریر ہے، جس کا نگینہ بھی چاندی ہی کا ہے۔ قدم مبارک میں چمڑے کی چپل ہے جس کے 2 تسمے ہیں۔ لنگی ٹخنے سے اوپر اور کرتے کی آستین ہاتھ کے جوڑ تک ہے، جو نہ زیادہ تنگ ہے نہ زیادہ کشادہ۔ پسینہ جب آتا ہے تو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ جس گلی سے گزر ہوتا ہے وہ گلی بھی بہت دیر تک معطر رہتی ہے۔ غرض یہ کہ اپنے اجداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اولاد میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مشابہ، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شعر کی 100% مطابق کہ آپ جیسا حسین نہ اب تک کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ آپ جیسا جمیل اب تک کسی ماں نے جنا۔ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔